بارے دیگر بآواز بلند صلوات. 10:30. سب سے پہلے جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آج کی یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے، برائے بلندی درجات سید باقر علی شاہ کاظمی مرحوم و والدہ مرحومہ، اس خانوادے کے دیگر مرحومین اور گاہی سیدہ کے جتنے بھی سادات و مومنین اس دنیا سے چلے گئے، بالاخص میری بچپن کی بڑی یادیں وابستہ ہیں دادا مرحوم کے ساتھ اس گاؤں سے، اس نگری سے. تو اس وقت کے جو بہت سارے ایسے چہرے جن کے نام اب مجھے یاد نہیں ہیں سوائے ذاکر سید فتح شاہ صاحب جی، تو ان سب کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم بلغ ثواب هذا الفاتحہ الى جمیع ارواح المؤمنین والمؤمنات. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. صلوات بر محمد وعلی محمد. ایک اور ہمارے ساتھی ذاکر تھے آپ کے گاہی سیدہ سے، غالباً سکلین نام تھا جی، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے. بارے دیگر بھی صلوات بر محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی دل علی وجوب وجودہ افتقار الممکنات وعلى علمه وقدرته احکام المصنوعات المتعالی عن مشابہۃ الجسمانیات المنزہ بجلال قدسہ عن مناسبۃ الناقصات ونحمدہ حمدا یملأ اقطار الارض والسماوات ونشکرہ شکرا علی نعمہ الظاہرات والمتواترات ونستعینہ فی دفع البأساء وکشف الضراء فی جمیع الحالات. ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ ورسولہ سید النبیین وخاتم المرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد. اللہم صل الذی و محمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاہد حاشر رشید مشہود بشیر نذیر داء شاف مہد ماہ منج نبی امی رسول ہاشمی ابتہی عزیز حریص علیکم رؤوف الرحیم. طٰہٰ مجتبیٰ تاسین مرتضیٰ حامی مصطفیٰ یاسین اولیٰ ولی مدثر متین مصدق طیب ناصر منصور مصباح عامر حجازی نزاری قرشی مضری نبی التوبہ حافظ کامل صادق امین عبداللہ کلیم اللہ نجی اللہ صفی اللہ ختم الانبیاء کے نام پہ بلند تر صلوات. صاحب الآیات والبینات المکمل بطریقتہ وشریعتہ سائر الکمالات. ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم من الزلات صلاة تتعاقب علیہم کتعاقب الآنات لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین والسماوات. حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ. الذی بیمنہ رزق الارضین والسماوات واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعلی مبغضیہم وعلی قاتلیہم وعلی غاصبی حقوقہم من الآن الی یوم الحساب. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب وکتابہ مجموع الآیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
قالا لا ینال عہد الظالمین. صلوات پر محمد و آل میری سپیڈ اتنی ہے نہیں جتنی میں نے اختیار کر لی ہوئی ہے. اس کی وجہ جو ٹائم مجھے ملا ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنا جو کچھ میں معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ مکمل کر سکوں. دن ہے 25 شوال مکرم کا اور مناسبت ہے چھٹے آسمان امامت کی یوم شہادت کی. دو یعنی عناوین ہو گئے، ایک امامت اور دوسرا پھر چھٹے معصوم کی امامت. اور ایسے وقت میں ہم بیٹھے ہوئے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جس میں کسی نطفہ ناتحقیق نے امامت کے حوالے سے جو تشریح بیان کی ہے اس میں الٹا اپنے ہی مذہب کو بدنام کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ جو مشہور و معروف حدیث ہے کہ میری معصوم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میری امت میں 12 میرے جانشین ہوں گے، تو ان میں سے جو 12 کے جو نام اس نے گنوائے ہیں تو یعنی اس پہ ماتم کیا جائے، رویا جائے اس شخص کی ذہنیت پہ کہ ہم کہتے ہیں کہ چھٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، جبکہ وہ ملعون کہہ رہا ہے کہ چھٹا. ایک صلوات پڑھ لیجیے آل محمد کی شان میں. تو یہ دل و دماغ میں یہ رکھنا ہے کہ اس تناظر میں گفتگو آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے آزمائش کی امتحان لیا حضرت ابراہیم کا کچھ باتوں بے کلمات فاتمہن. حضرت ابراہیم ان امتحانوں میں کامیاب ہوئے تو کالا انی جاعلک للناس امامہا. ابراہیم اب ہم آپ کو بنا رہے ہیں لوگوں کا امام. لفظ لوگوں تے ذرا توجہ رکھنی ہے کیونکہ آگے نتیجہ جو نکلنا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. ہم آپ کو بنا رہے ہیں لوگوں کا امام. خوش ہوئے حضرت ابراہیم، دعا مانگی یا اللہ تو یہ عہدہ میری ذریت میں اگر رکھو تو. فرمایا بالکل رکھیں گے. دعا قبول ہوئی، لیکن ظالم میرا عہدہ نہیں پا سکیں گے، ظالم میرے اس عہدے کا مستحق نہیں ہوگا. اچھا دیکھیں ترقی کا جو طریقہ کار ہے نا وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر جابر شاہ جی پولیس میں تھے تو پولیس میں ایک کانسٹیبل کو جب ترقی ملتی ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ ہیڈ کانسٹیبل. ہیڈ کانسٹیبل کو ذرا ترقی ملتی ہے تو کیا بن گیا؟ ASI بن گیا، وہ سب انسپکٹر بن گیا، پھر انسپکٹر بن گیا، پھر اس کے بعد وہ انچارج لگ گیا، SHO ہو گیا کسی تھانے کا، پھر اس کے بعد وہ DSP بن گیا. تو یوں عہدے کرتے کرتے جو آخری آرمی میں بھی اسی طرح ہے. میں نہیں کہہ رہا، آپ کے یہ چھٹے معصوم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے نبی بنایا. نبوت اور چیز ہے، اس کا مفہوم وقت نہیں ہے کہ میں تشریح عرض کروں. رسالت کا مفہوم کچھ اور ہے. مختصر اتنا سن لیجئے کہ ہر رسول پہلے نبی ہوتا ہے. بسم اللہ سیدی یا اللہ. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی ضروری نہیں کہ رسول ہو. یعنی نبوت کا جو حدود ہیں وہ تھوڑی ہیں اور رسالت کی حدود زیادہ ہے، اور رسول صاحب شریعت ہوتا ہے. اچھا جلدی آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلے نبی بنایا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو رسول بنایا، پھر فرمایا پھر خلیل بنایا. اچھا خلیل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ لفظی اس کا معنی تو ہے نا، خلیل کا معنی لفظی معنی دوست، لیکن یہ اپنے اندر بہت گہرا مفہوم لیے ہوں، اس کی طرف نہیں جاتا ہوں تاکہ میں مدعا تک جلدی جلدی پہنچوں. پہلے اللہ نے نبی بنایا، اتخذ اللہ ابراہیم نبیا قبل ان یتخذہ رسولا. رسول بنانے سے پہلے نبی بنایا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے خلیل بنایا. اچھا خلیل کب بنایا؟ فرمایا جب رسول بنانے کے بعد وہ سارا واقعہ جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح منجنیق میں ڈال کے پھینک دیا گیا
اس آگ منو ٹنو جو آگ جل رہی ہے اس کی طرف پھینک دیا گیا. اب اڑے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم. وہ منجنیق غلیل ٹائپ ایک انہوں نے وہ بنائی نا, ابلیس نے اس کو بتایا تھا کہ منجنیق اس کو کہتے ہیں, کہ جس میں رکھ کے تو انہوں نے پیچھے سے وہ پلاسٹک چھوڑا تو حضرت ابراہیم اب ان منو ٹنو جو آگ جل رہی ہے اس میں. ساتھ حضرت جبرائیل اڑے جا رہے ہیں. پوچھتے ہیں کہ ابراہیم مدد کی ضرورت ہے؟ فرمایا ہے تو صحیح پر تیری نہیں. ہے تو صحیح پر تیری نہیں. کیوں؟ کہو جس کی محبت میں جا رہا ہوں, جس کی توحید کے سلام علیکم, جس کی محبت میں جا رہا ہوں دیکھ رہا ہے نا, چاہے گا تو اس کی محبت میں جل مریں گے, چاہے گا تو بچا لے گا. تو پھر رب ذوالجلال کو اتنا یہ نقطہ نظر یا جواب پسند آیا کہ ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. آگ حضرت ابراہیم پہ گلزار ہو جا, ٹھنڈی ہو گئی آگ. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ کے تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنا لیا. اچھا, اب جو کرنے کی بات وہ یہ ہے کہ بھئی آخر نبی, جب میں نے پہلے ایک مثال دی سادہ سیدھا کے بعد سمجھ میں آ جائے, آخر ایک کانسٹیبل ہے, اس کے کچھ اختیارات ہیں. ہیڈ کانسٹیبل ہو گیا تو اختیارات ذرا بڑھ گئے ہیں نا. اب وہ اگر سب انسپیکٹر ہو گیا, ایس آئی ہو گیا, اس کے بعد انسپیکٹر ہو گیا, ایس ایچ او ہو گیا, ڈی ایس پی جاب بنا ہے, تو اختیارات بڑھتے گئے نا, حدود اختیارات اس کی بڑھتے گئے نا. اچھا, تو نبی تھے تو کون سے اختیارات نہیں تھے کہ رسول بن گئے, پھر خلیل بن گئے. اب حضرت چھٹ معصوم فرما رہے ہیں, اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت ابراہیم کو بنا رہی ہے امام. دو باتیں بڑی پیاری کی معصوم نے. فرمایا اب امام بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عہدہ پچھلے سارے عہدوں سے بلند ہے. میرا جملہ نہیں ہے, یہ معصوم کا جملہ ہے. یا علی, پتہ یہ چلا کہ یہ جو عہدہ ہے یہ پچھلے عہدوں سے بلند ہے. اچھا, تو اختیارات میں وسعت کیا ہوئی؟ بہت جلدی میں نتیجے تک پہنچ رہا ہوں. اختیارات میں وسعت کیا ہوئی؟ فرمایا اختیارات میں وسعت بتاتے ہیں آپ کو کیا ہوئی. کتاب کا نام ہے جی الصراط السوی, جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پیش کی تھی کہ دادا مرحوم کی لائبریری میں میری سب سے زیادہ قدیمی کتاب, لکھنے والے علامہ سید سبطین سرسوی انڈیا سے. امامت کی بحث میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابراہیم کو کہا, جب وہ پہنچے نا فلسطین سے حجاز میں, اس وقت تو سعودی عرب نہیں تھا نا, سعودی عرب تبھی ہمارے ہوتے تو بنا ہے نا, اس وقت حجاز تھا. حجاز میں پہنچے, اس سرزمین پہ پہنچے جو خانہ کعبہ کی سرزمین تھی. تو فرمایا ابراہیم جا کوہ ابو قبیس پہ. آپ میں سے جو حج کے لیے تشریف گئے یا عمرے کے لیے, وہ ان کو پتہ ہے کہ بالکل ساتھ خانہ کعبہ کے جو پہاڑ ہیں ان میں سے ایک پہاڑ جو ہے کوہ ابو قبیس ہے. کوہ ابو قبیس پہ جا وَأَذِّن لِلنَّاسِ بِالْحَجِّ. یہاں جو نحوی ترکیب ہے گرامر کی, وہ اس میں نہیں جاتا ہوں. بڑی خوبصورت باتیں یہاں اس آیت میں, اس کے ترجمے اور تفسیر میں. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں جلدی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو کہا کوئی ابو قبیس پہ چلے جائیے, لوگوں کو کس کے لیے بلائیے جی؟ حج کے لیے. حضرت ابراہیم نے, بسم اللہ سیدی, حضرت ابراہیم نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا. ارشاد فرمایا رب انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع. یا اللہ بال بچہ میں ایسی جگہ چھوڑا, نہ کو وہاں فصل نہ کو وہاں آبادی, دور دور تک انسانوں کا کوئی جو ہے نا وہ نام و نشان تک نہیں ہے. تے میں کنوں آکھاں کے حج کرنا آ کے توجہ کرنا, جان ہے اس تمام گفتگو کی جو اب تک ہوئی ہے نا یہ بات, میں کس کو کہوں کہ آؤ حج پہ آؤ. اللہ اکبر. اللہ نے کہا ابراہیم ہم نے آپ کو بنا دیا ہے لوگوں کا امام, اب آپ کا کام ہے آواز دینا, لوگوں کے کانوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے. یا علی یا علی, لوگوں کے کانوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے. اچھا, حضرت ابراہیم نے
सदादी कोई अबू कुबैस से मशरक की तरफ, मगरब की तरफ, शुमाल जनूब की तरफ मुंह करके ओ लोगो हज के लिए आओ। कसम ब खुदा लुत्फ और सरूर आ जाता है वो अरबी की वो इबारत पढ़ के, जिसका तर्जुमा यूं है, आपको शरीक कर रहा हूं उस लुत्फ सरूर, रूहानी लुत्फ सरूर में, कि जिसमें हजरत इब्राहीम ने जब आवाज दी, अब अल्लामा सैयद सिब्तैन सरसवी अल्लाह मकामहू ने लिखा अपनी उस किताब में, कयामत तक जितने भी रूह बदनी शक्ल में जमीन पर आने थे, उनके कानों ने वो आवाज सुनी। हाय हाय हाय। कयामत तक जितने भी रूह बदनी शक्ल में जमीन पे आने थे, उन रूहों ने वो बात, वो ऐलान सुना। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, वो ऐलान हजरत इब्राहीम का तमाम उन रूहों ने सुना। और अगली बात इससे भी बड़ा बहुत प्यारी है, फरमाया जिस रूह ने लब्बैक कहा ना, अब वो गवाही देने वहां जाता है। तो इख्तियारात क्या हुए, तवज्जो नहीं किया आपने, मैं बड़ी जल्दी जल्दी गुजर रहा हूं और कोई बात रह ना जाए। इख्तियारात क्या हुए, फरमाया जिसको हम इमाम बना देते, हमने तुम्हारे ऊपर तो रखा ही नहीं है, तुम्हें तो इलेक्शन में वोट देने का शऊर नहीं है कि किसको देना है और किसको नहीं देना। इसलिए हम जिसको मुंतखब कर लेते हैं, इमाम बना लेते हैं, फिर क्या होता है, फरमाया फिर उसको लोगों पे ही नहीं, मैंने पहले कहा ना लोगों का लफ्ज आपने ज़हन-नशीन रखना है, लोगों पे ही नहीं बल्कि कयामत तक जितनी रूहें आनी होती हैं उन पर तसल्लुत और इख्तियारात दे देते हैं, उन रूहों पर तसल्लुत और इख्तियारात दे देते हैं। तो या अल्लाह, ये बिस्मिल्लाह सैयदी, ये जो आगे आ जाए, आगे आ जाए, सलवात वर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मेरे अजीज़ हैं वसीम बुखारी बहुत अच्छे मुकर्रर भी हैं और बहुत अच्छे लिखारी भी हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं। तो एक जुमला बड़ा प्यारा कहा करते हैं, अक्सर औकात ना, अभी एक जुमला इन्होंने बोला कि भी आपकी मुस्कुराहट मेरे लिए जो है वो दाद है। तो हमारे जो आप जैसे बुजुर्ग साथी तशरीफ़ फरमा होते हैं और वो हाथ बुलंद करके इस तरह कहते हैं ना वाह, तो यकीन माने जिस तरह गड्डी में पेट्रोल नहीं मिल वेंदा। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा इन्नी जाइलन फिल अर्ज़ खलीफा, यहां पे कहा ना कि मैं इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, जो इमाम, अच्छा ये एक बात किसी और तरफ चली जाएगी लेकिन चलें इसी पे ही इख्तिताम कर देता हूं अपने गुफ्तगू का। अच्छा, अक्सरियत हमारी जो है, अक्सरियत, हम अजान में कहते हैं अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीना व इमाम अल मुत्तकीना व क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीना अलीयम वलीउल्लाह वसीय्यु रसूलिल्लाह व खलीफतहु बिला फसल। यहां हम इमामत के, मौला कायनात की इमामत के जो 4 ओहदे हैं उनका ऐलान करते हैं। बच्चे बच्चे को हमारा वो ऐलान याद होता है, स्पीकर पे ऐलान करते हैं, हम गवाही देते हैं, मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हैं। 11 इमामों में से किसी को हम अमीरुल मोमिनीन नहीं कहते। मौला कायनात क्या है? अमीरुल मोमिनीन, नंबर 1। नंबर 2, इमामुल मुत्तकीन है। वो बड़ा दिलचस्प जुमला मलिक एजाज साहब कहा करते हैं कि बोला कि वो भंगियां दे इमाम नहीं, और चरसियां दे इमाम नहीं हैं, इमामुल मुत्तकीन। अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन वो इमाम अल मुत्तकीन अलीयम, एक ओहदा वली और विलायत, और फिर ऐलान करते हैं अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमाम अल मुत्तकीन अलीयम वलीउल्लाह। फिर एक तीसरा चौथा ओहदा वसीयो रसूलुल्लाह। वसी कहते हैं जिसको वसीयत की जाए, जिसको बताया जाए भाई मेरे मरण तो बाद तुसी ऐ करना है। वो वाहिद
شخصیت جس کو وصیت کی میرا غسل آپ نے دینا ہے, میرا کفن آپ نے کرنا ہے, میری تدفین آپ نے کرنی ہے, میرا جنازہ آپ نے پڑھنا ہے, وہ فقط علی ابن ابی طالب ہے. عہدہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ واہ, یہ ایک اور عہدہ میرا بلا فصل خلیفہ ہے. میرا بلا فصل خلیفہ ہے. کیا مطلب خلافہ یعنی جانشین جسے آپ کہتے ہیں. اور بھائی فطری سی بات ہے, سادہ سی بات ہے, یہ کو سمجھانے والی ہے لمبا چوڑا نہ منطق نہ فلسفہ نہ عرفان ہے کہ بھائی اگر آپ ڈاکٹر ہیں, یہ میرے ساتھی ہیں بہت ماشاءاللہ دانشور ہیں, سید اکبر زیدی صاحب, ان کی مہربانی یہ ہمیں گاڑی پہ لے آتے ہیں یہاں. اب فرض کیجئے انہوں نے گاڑی کسی کو دینی ہے کہ بھئی میں آج چھٹی پہ ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ گاڑی آج چلتی رہے, کو چلو رزق روزی بچوں کا بنتا رہے. اچھا تو کیا مولانا کوثر عباس صاحب نو دین کے گڈی بے تسی چلاوے, وہ ڈرائیور کو جو ہے نا صحیح کہہ رہے ہیں, وہ معاملہ خراب ہی ہوتا ہے الٹا. بھائی نائل آدمی کو کسی ایسی جگہ پہ بٹھا دیں, ڈاکٹر اگر چھٹی کرنا چاہتا ہے اپنی جگہ ڈاکٹر بٹھائے گا نا. اگر ایسا وہ خلیفہ تم قرار دے رہے ہو, میرے لفظ نہیں ہیں امام حسین کے لفظ ہیں, وہ خلیفہ قرار دے رہے ہو کہ جو فسق و فجور میں ڈوبا ہوا ہے, اگر یہ اسلام کا خلیفہ ہے نبی کریم کا, تو ایسے اسلام کو حسین کا سلام ہے. تم یہ کہہ رہے ہو کہ چھٹا وہ ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. نتیجہ نکال رہا ہوں بس درمیان میں شارٹ کر کے, میرے ٹائم میں صرف 5 منٹ رہ گئے. اچھا اکثریت میں نے عرض کیا ہمارے بچوں کو پہلے تو یہ رسم و رواج ہوتا تھا, میرے کان میں میرے دل و دماغ میں آج بھی وہ بنبناٹ جو ہے نا شہد کی مکھیوں کی طرح, دادا مرحوم جو گھر میں قرآن مجید بچوں کو پڑھایا کرتے تھے, اور پھر وہ نماز جعفریہ باقی نماز یاد دلانا, اور بڑی کافی رش ہوتا تھا صبح سویرے سویرے بھی, اور عصر. آج کل وہ بہت کم ہو گیا. ہم نے آگے بچوں کو وہ چیز منتقل کرنا چھوڑ ہی دی ہے, تقریباً بہت کم ہو گئی ہے. ورنہ ایک زمانہ تھا, رستے ہوئے آتے ہوئے ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے, زمانہ طالب علمی پہلا سال میرا, ادھر دائیں بھی میرا ایک کلاس فیلو سکول کا وہ بیٹھا ہوا قرآن مجید پڑھ رہا ہے گاؤں میں دھندا میں, تو بائیں طرف جو ہے وہ ایک اور میرا ساتھی بیٹھا ہوا, تو اس طرح تقریباً چاند کی طرح کا نا آدھا سا گول دائرہ ہم بنا کے تو بیٹھے ہوئے, تو سامنے جو بچہ بیٹھا ہوا اس کا تعلق کسی اور مسلک سے تھا. تو اب وہ جب پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ بچہ دیکھیں کس طرح ہمارا جانتا تھا اور کس طرح اگلے کو لاجواب کر دیتا تھا. اس نے اس کو کہا ایک گل سن, نعوذ باللہ اللہ بھول گئے کہ اتنے دال لکھنی سی تو زاد لکھ دی تھی, یہ تو تم نے غیر المغضوب پڑھ رہے ہو. بات یہ ہے کہ بچوں تک اسے منتقل کریں. کیا مطلب ہے اشہد ان امیر المومنین کا, امیر المومنین اور کسی امام کو کیوں نہیں کہتے ہم؟ کیا مطلب ہے قائد الغر المحجلین کا, چمکتے چہرے والوں کا سردار؟ قیامت والا دن ہوگا, کچھ لوگوں کے چہروں پہ پھٹکار پڑی ہوئی. قرآن کہتا ہے یوم تسود الوجوہ یوم تبیض فیہ الوجوہ. کچھ لوگوں کے چہرے بڑے نورانی چمک رہے ہوں گے, ان میں سے ان کا جو سردار ہوگا اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. ولایت ایک الگ مفہوم رکھتی ہے, امامت ایک الگ مفہوم رکھتی ہے, خلافت ایک الگ مفہوم رکھتی ہے. بس ولایت کا مفہوم سن لیجئے, میری بات ختم. امامت کے حوالے سے 2-4 باتیں جو میں نے پہنچانی تھی آپ تک پہنچا دی, اور 2 باتیں اور آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اس میں مختصر ٹائم میں. ولایت کا مفہوم سمجھائیے آگے بچوں کو. محض یہ کہہ دینا جی ایتھے پڑھنا چاہیے تھا ایتھے نہیں پڑھنا چاہیے تھا. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا پڑھنا چاہیے تھا یا نہیں, میں نے کہا تو تیرا کیا پروگرام کیا ہے تیرا؟ کہتا ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی پڑھنا چاہتے ہو؟ میں کہتا ٹھیک ہے پڑھو پھر. کہتا ہے تسی یہ فتویٰ لکھ دے سو. میں کہ لکھ دے سا, بالکل ایک شرط ہے. کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا تم بھی لکھ کے دو گے کہ نماز کبھی قضا نہیں کرو گے. وہ نماز پڑھنی کوئی نہیں,
شوکت کا ایک بڑا جملہ اس دن اچھا میں سن رہا تھا. اس نے کہا کہ وہ دیکھو اور تشہد نماز وچ ہے نا. ہم جو کہتے ہیں کہ تشہد میں پڑھنا چاہیے نا, نماز پڑھو گے تو تب تشہد ثالثہ کی بات آئے گی نا. بات یہ ہے کہ ولایت صرف یہ کہہ دینا کہ فلان جگہ پہ پڑھنی چاہیے اور فلان جگہ پہ نہیں, یہ ناکافی ہے. بلکہ بسم اللہ جی, بلکہ ولایت کا مفہوم سمجھو. ولایت کیسے کہتے کسے ہیں؟ ولایت بہترین دنیاوی اور اخروی زندگی گزارنے کا, کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے ایک نظام کا نام ہے. میں نے 4 لفظوں میں اس کا خلاصہ کیا ہے. ولایت کا لفظی معنی ایک حرف میں, ایک لفظ میں اگر اس کا میں ترجمہ کروں نا, اس کا معنی ہے اختیار, اختیارات. کیا فرق ہے حضرت ابراہیم کی امامت اور ائمہ معصومین باقی کی امامت میں؟ فرمایا ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما, للناس اماما, للناس اماما. ہم آپ کو بنا رہے ہیں لوگوں کا امام. یہ جو ہم نے امام بنائے ہیں یہ صرف لوگوں کے امام نہیں ہیں, کائنات کے امام ہیں. ہائے 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 یا علی یا علی, کائنات کے امام ہیں. ہم نے ان کو کائنات میں تصرف کا حق دیا ہے, جسے آپ کہتے ہیں ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی. ایک طالب علمی جملے اس کی شرح میں نہیں جاتا. ہم نے اختیارات دیے ہیں, کائنات میں ان کو اختیارات دیے ہیں. چاہیں ستارے کو کمی بنا کے اپنے دروازے پہ اتار لیں, چاہیں سورج کو پلٹا دیں, چاہیں یہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں, اختیارات دیے. چاہیں تو لوح محفوظ میں نے نہیں لکھی نا اولاد, تو مجھ سے لکھوا لیں, اختیارات دیے ہیں نا. اچھا نتیجہ نکال رہا ہوں, لطف آئے گا جب بھی سوچیں گے. سادگی کے ساتھ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں, آپ تک پہنچا رہا ہوں آج کی نسبت کے لحاظ سے, اور آج اس تناظر میں جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اچھا جی, ولی, ولایت, بسم اللہ چوری صاحب, ولی, ولایت اور مولا صیغے بدلے ہوئے ہیں. ان کی جو بیس ہے ان کو انگریزی میں کہتے ہیں روٹ, اور ہم طالب علمی زبان میں کہتے ہیں مصدر, مادہ, جہاں سے باقی صیغے نکلتے ہیں. چشمہ, جو بنیادی چشمہ جہاں سے پانی پھوٹ رہا ہوتا ہے اس کو مصدر کہتے ہیں نا. جائے صدور ظرف ہے زمان و مکان. تو اب سب کا مادہ کیا؟ ولایت. اسی سے لفظ ولی ہے, اسی سے لفظ مولا ہے, اسی سے باقی جو صیغے بن رہے ہیں, جس کا اس سے جو تقریباً 1 نہیں بلکہ 72 صیغے بنتے ہیں نا, ماضی, حال, مستقبل, مذکر, مؤنث, واحد, تثنیہ, جمع. مادہ صاحب کا کیا ہے؟ ولایت. میں نے کیا عرض کیا؟ ولایت کا لفظی معنی اختیار. کائنات میں جن کو اختیار دیا وہ ولی ہیں, صاحب ولایت ہیں. آگے جتنی انہوں نے تقسیم کیا نا ولایت, اس میں سے لال شہباز کلندر بنا ہے. نہیں توجہ کیا آپ نے, بڑے جلدی میں گزر رہا ہوں. اس میں سے جتنی ولایت دیتے گئے نا, اتنا وہ ولی بنتا رہا. ہم جو کہتے ہیں نا بڑا ولی خدا ہے, اس سے مطلب ولی مطلق وہی ہیں. قادر مطلق نے ان کو, چاردہ کو, اولیاء مطلق بنایا ہے. آگے انہوں نے جن کو ولایت جتنی تقسیم کی ہے وہ اس لحاظ سے ولی جزوی ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اچھا, اختیارات کیا دیے تھے؟ ایک آیت پڑھوں گا اور اس کے بعد ایک روایت حدیث, میری بات ختم. قبلہ ارشاد فرمایا کہ میرا حبیب النبی اولا بالمومنین من انفسہم. توجہ کا طالب ہوں, نتیجہ نکل رہا ہے. دل و دماغ میں میرے بچوں کو بھی بیٹھ گئی نا, ہمیشہ یاد رکھیں گے میرے لیے, آپ بزرگ بھی دعا کریں گے. ہم نے جو اختیار دیے ہیں, النبی اولا بالمومنین من انفسہم, میرا نبی تم پہ جو اختیار رکھتا ہے نا, تم اپنی جانوں پہ اختیار رکھتے ہو, اس سے بھی زیادہ میرا نبی اختیار رکھتا ہے. کہیں جی بھائی, فرمایا دیکھو تم جو ہے, اگر فرض کیجئے میں نے تمہیں اپنی ذات پر اختیار دیا ہے نا, بھائی اختیار تھا نا, آپ کو یہاں پہ آیا ہے نا, آپ اپنے اختیار سے جب بھی آپ کو پیاس لگے, بھوک لگے, کسی مقصد کے لیے, واش روم جانے کے لیے, مرضی اٹھ کے چلے جائیں, اختیار ہے.
کیا آپ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ یہاں سے اٹھتے ہی جا کے خدا نہ خواستہ کسی پانی میں چھلانگ لگا دیں اور نعوذ باللہ خودکشی کر لیں؟ یہ اختیار رکھتے ہیں آپ؟ اللہ نے دیا آپ کو؟ یہ نہیں دیا نا اللہ تعالیٰ. بالکل جناب، میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور آخری میری بات ہے جی، میں اس کو نتیجے تک پہنچا کے تو گفتگو اپنی ختم کر رہا ہوں. اچھا، نبی اختیار رکھتے ہیں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ. تم کیا اختیار رکھتے ہو کہ 7ویں منزل سے کود جاؤ؟ تم کیا اختیار رکھتے ہو کہ خود کو آگ میں چھلانگ لگا کے مار دو؟ نہیں. لیکن اگر میرا نبی کہہ دے جاؤ، میرا نبی اگر کہہ دے جاؤ یہاں سے کود جاؤ، اس آگ میں چھلانگ لگا دو، امام اگر کہہ دے یا برمکی کو کہ جاؤ اس تنور کے اندر چلے جاؤ، ہیں تو کیا واجب ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. جو اختیار رکھتا ہو نا جانوں سے بھی زیادہ، اس کو مولا کہتے ہیں. میں نتیجہ نکال رہا ہوں، اس کو مولا کہتے ہیں. 1,24,000 صحابہ کرام کے مجمع میں جب یہ اعلان کیا تھا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، تو گویا نبی کریم نے قیامت تک کے انسانوں کو یہ بتا دیا، یاد رکھنا وہ سارے کے سارے اختیارات جو میں رکھتا تھا آج منتقل کر رہا ہوں علی ابن ابی طالب کو. علی ابن ابی طالب نے وہ اختیارات منتقل کیے. کس کو؟ امام حسن کو. امام حسن نے وہی اختیارات منتقل کیے امام حسین کو. امام حسین نے وہی اختیارات منتقل کیے کس کو؟ سید الساجدین کو. سید الساجدین نے وہی اختیارات منتقل کیے کس کو؟ امام محمد باقر کو. انہوں نے کس کو منتقل کیے؟ حضرت امام جعفر صادق کو. گویا آج کے دن کے حوالے سے جو میرا آپ کی خدمت میں تحفہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ سارے کے سارے اختیارات جو محمد مصطفیٰ رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے اختیارات امام جعفر صادق بھی رکھتے ہیں. بسم اللہ. ماشاءاللہ تقبل اللہ. اب آپ کے سامنے شنشاہ فضائل و مصائب، عمدۃ الواعظین، حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید بشیر حسین زیدی صاحب، اور ان کے بعد ملک پاکستان کی نامور شخصیت شنشاہ فضائل و مصائب، حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید اظہر عباس شیرازی صاحب آپ بہاڑی خطاب فرمائیں گے. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات.